جاؤ سرحد کے اندر اللہ کا ولی بیٹھا ہے، کہنے لگا اے لوگو اگر بیٹیوں کو حق نہ دیا کھا کے چلے گئے قیامت کا دن ہوگا۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ ایک مہینہ مدینے میں، ایک مہینہ مسجد نبوی میں، ایک مہینہ مکے میں اعتکاف کیا کرتا تھا، کون ہے کروڑوں روپیہ زکات دیا کرتا تھا، کون ہے دنیا اس کا نام بھول گئی، اسے الحاجی صاحب کہا کرتی تھی، اس کا چیز کی دکان کا نام ہی مکہ مدینہ کلا تھا، اس تھا، بڑی نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا۔ اللہ فرمائیں گے اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ جب اللہ جل شانہ کے دربار میں آ جائے گا، اللہ اکبر، اللہ فرمائیں گے کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں تھی؟ یا اللہ 4 بیٹے 3 بیٹیاں، کیا برابری میں حق دے کے آیا تھا؟ یہ میرے قرآن، میرے دستور، میرے قرآن کے قانون کے مطابق حق دے کے آیا تھا۔ جب سر جھک گیا اللہ فرمائیں گے لاؤ اس کی بیٹی کو، اللہ فرمائیں گے لاؤ اس کی بیٹی کو، بل چلی چھوٹی بڑی آئے گی، اللہ پوچھیں گے تیرے باپ نے تیرا حق دیا تھا؟ یہ بچی نے سر جھکا کے رونا شروع کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے چھوڑ دو اس کی نمازوں کو، اس کی گٹھڑیاں نمازوں کی پرے پھینک دو، اس کو بچیوں کا جو حق تھا وراثت کی زمین جتنے حصے میں تھی، فرشتوں اس کے ہاتھ میں ایک تسلا، اس کے ہاتھ میں کسی، اس کے ہاتھ میں پھوڑا پکڑاؤ، اس کو وہ وراثت کے حق کی زمین تحت الثری سے لے کر آسمان تک ساری کی ساری مٹی دابڑوں میں تسلوں میں اٹھا کے لائے اور لا کے میرے میدان محشر میں رکھے، تب میں اس بندے کا حساب شروع کروں گا۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ، 2-4 باتیں، 2-4 موتی محرم الحرام کے مہینے میں لے لو۔ ناراض نہ ہونا، سوشل میڈیا پر میری بات جا رہی ہے، اسی کسی مسلک پر، اسے میرے عزیزوں کسی فرقہ واریت کی اس میں نہ لینا۔ بیٹیوں کا حق دبا دیا، ہمسائے کا حق دبا دیا، دودھ کی سبیل حسین کے نام پر لگا کے کھڑا ہو گیا۔ جب تک بیٹی کا حق بیٹی کو نہیں دے گا، دودھ کی سبیل کا تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ میرے چاند میرے بزرگوں، حلیم کی نیاز لگ رہی ہے، اللہ اکبر، سارا محلہ کھا گیا، سارے رشتہ دار کھا گئے، میرے عزیزوں ڈالے پر رکھ کر، گاڑیوں میں رکھ کر، دکانوں پہ تقسیم کیا، اور بہن بار بار پوچھ رہی ہے ماموں کے گھر کیا ہوا؟ بھانجے کہنے لگے حلیم کی نیاز تھی، دیگیں پک رہی تھی۔ اللہ اکبر، شام کو بہن روئی، بیٹوں نے کہا امی کیا ہوا؟ کہ پورے محلے میں حلیم تقسیم ہوا، بہن کا گھر بھول گیا۔ فرمایا اگر اس کے رونے پہ اللہ نے فیصلہ کر دیا تو بھائی بھائی کی اولاد کا دنیا میں ککھ نہیں بچے گا۔ اور ہر ایک کے دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہے قیامت کا دن ہوگا، کئیوں نے تو سارا بوجھ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ڈال دیا اور کہہ رہے ہیں سرکار قبر میں آئیں گے، فرشتوں سے کہیں گے اسے چھوڑ دو، یہ میرا ہے بس۔ کئیوں نے تو اور آسان کام کر دیا، قیامت کا دن ہوگا، خدا کے دربار میں میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ میرے بابو آج میں اس بات سے تجھے مطمئن کرنے نہیں آیا بلکہ پریشان کرنے آیا۔ اس بھروسے پہ نہ رہنا، اللہ چاہے تو نقطے پہ معاف کر دے، چھوٹی سی نیکی پہ معاف کر دے، اور پکڑنے پر آئے بڑے بڑے گناہ پر پکڑ لے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کا لاڈلا کلیم ہے، عرض کرنے لگی الہی تیری کائنات میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، محلوں میں، بازاروں میں کوئی ایسا آدمی مجھے دکھا جو کائنات کے اندر سب سے تجھے برا لگتا ہو اور اس کے اتنے گناہ کے مخلوق سے اس کے گناہ گنے نہ جاتے ہوں۔ فرمایا موسیٰ میرے بندے کا معاملہ ہے، پوچھ کے کیا کرو گے؟ کہنے لگے الہ العالمین ذرا ایک جھلک مجھے دکھا دے، میں دیکھوں گناہگار کیسے ہوتا ہے۔ اگلے دن حکم ہوا فلانی بستی میں چلا جا، فلانے قوم قبیلے کے دروازے پہ چلا جا، وہاں جا کے اس آدمی کا پوچھ لینا اور جا کے وہ تجھے گھر بتائیں گے، دروازہ بجانا، وہ آدمی باہر آئے اس کا چہرہ دیکھ لینا، دنیا کے اندر سب سے بڑا نافرمان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کی جستجو سے چلے گئے، سفر کر کے اس مقام پہ پہنچے، اس بستی پہ پہنچے اور جا کر دیکھا، دروازہ بجایا، شد رہ گئے، حیران رہ گئے، الہی اس کی عزت کے تو بھرم کے چرچے دنیا میں ہے، پروردگار عالم یہ کیسے گناہگار ہے؟ فرمایا اللہ جل شانہ نے موسیٰ یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اشراق پڑھ کے جاتا ہوگا، چاش پڑھ کے جاتا ہوگا، سورہ یاسین پڑھ کے جاتا ہوگا، صبح و شام کی دعائیں پڑھ کے جاتا ہوگا، لیکن میرے عزیزوں گھر جاتے ہی اپنے گھر کی ڈسٹ بن اٹھا کر، کچرا دان اٹھا کر، اپنا اللہ اکبر گھر کا سارا کچرا پڑوسی کے دروازے کے پاس پھینک کے آتا ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم پڑوسی صبح صبح گھر سے نکلا، اس نے اپنے دروازے پہ کچرا دیکھ کر اللہ اکبر پھینکنے والے کے دروازے کو دیکھ کے منہ بنا لیا، اللہ اکبر، ابھی اس کی آنکھ نیچے نہیں آئی، پروردگار عالم نے فجر کی نماز کا سجدہ اس کے منہ کے اوپر مار دیا۔
कभी किसी छोटे गुनाह को समझकर मेरे अजीजों गुनाह कर न लेना, और इस नियत से कि अल्लाह माफ कर देगा, छोटा सा गुनाह है कोई बात नहीं, तौबा कर लूंगा। मेरे अजीजों अगर शैतान के बेकावे में आ गए, उस छोटे से गुनाह पर माफी मांग ना भूल गए, तो रब्बे काबा की कसम ये गुनाह तेरे मेरे साथ चिपक जाएगा, लिपट जाएगा। ये गुनाह इतना तेरा मेरा साथ देगा, जब तक जहन्नम की चौखट पार ना करवा दे, ये गुनाह तेरा मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। कभी छोटी सी नेकी को उससे करदर गुजर ना कर देना, यार मैं नहीं कोई और कर देगा। रास्ते से पड़े हुए मेरे अजीजों एक झाड़ी एक टहनी उसे हटा देना, यूं ना समझियो मेरे पीछे आने वाला हटा के रख देगा। कोई पत्थर कोई मुसलमानों को तकलीफ देने वाली राह के अंदर कोई चीज बड़ी हटाने में देर ना करना। मेरे अजीजों दरवाजे पर आवे कई यार तेरे घर के अंदर ठंडा पानी है, जाते नल से पर सिर्फ सादा पानी ना देना, बल्कि कोशिश करना वो पानी मांगे तो स्कंजीन देना, शरबत देना। रब्बे काबा की कसम है अगर वो तेरे घर के पानी के गिलास को पीकर कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह का पहरा तुझे चार तरफ से घेर लेगा, ये पहरा उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक तेरा मेरा कदम जन्नत की चौखट के पार नहीं करवा के आ जाएगा। खुदा का पैगंबर हैरान है, इलाही इसकी नेकियों के तो चर्चे पूरी दुनिया के अंदर है, और मैं मेरा मूसा इसका मेरा मामला बड़ा गुनाहगार है। खुदा का पैगंबर बड़ा परेशान होकर अपने घर वापस आ गए। अगले दिन कहने लगे इलाही मैंने तेरे गजब पर वाला मेरे तेरे गुस्से का इजहार देख लिया, मैंने उसे देख लिया जिस पर तेरा गजब तेरी लानत बरस रही है, लेकिन इलाही कल मुझे ऐसा आदमी दिखाइयो, रात को कह रहे हो जो कायनात के अंदर सबसे ज्यादा तेरा कुर्ब पाने वाला, कायनात के अंदर सबसे बड़ा नेकोकार हो, इलाही मुझे वो बंदा दिखाना। इलाहुल आलमीन फरमाने लगे मूसा जिस दरवाजे पर आज गए थे उसी दरवाजे पे कल चला जाइयो, तुझे सबसे बड़ा नेकोकार नजर आ जाएगा। दिल में ख्याल आया होगा उसका भाई होगा, ताए चाचे में होगा, औलाद में होगा, बीवी होगी। अगले दिन सुबह दौड़े दौड़े जल्दी जल्दी अल्लाह का कलीम था, जाके दरवाजा बजाया, देखा वही आदमी दरवाजे से बाहर आ गया। खुदा का पैगंबर बर्दाश्त ना कर सका, अल्लाह की रहमत के बारे में जांच ना कर सका, अल्लाह अकबर फौरन रोने लग गए कि इलाही गुनाहगार मांगा तो दिखा दिया, नेकोकार मांगा दिखा दिया, बता तो सही अल्लाह इसने कौन सी है किसी नेकी की कि पहाड़ों जितने गुनाह, रेत के जर्रों जितने गुनाह, दरख्तों के पत्ते जितने गुनाह, पानी के कतरों जितने गुनाह सारे के सारे माफ हो गए। फरमाया मूसा तू तो देख के इसकी शक्ल चला आया, तू तो ये सोचा था, आपने तो ये समझा था ये बड़ा गुनाहगार है। मूसा अलैहिस्सलाम ये सुबह अपने काम काज को गया, शाम को जब अपने घर वापस आया इसकी बीवी ने खाना तैयार कर कर इसके आगे रखा, इसने रोटी का टुकड़ा हाथ में लिया, लुकमा बनाकर सालन में शोरबे में डुबोया, वो लुकमा उसके मुंह तक पहुंचा, अचानक उसकी नजर अपनी बीवी पे पड़ी, देखा बीवी आंसुओं के साथ रो रही है। अपनी बीवी से पूछा ए बली मानस बलिए लोग के क्या बात है, तेरी आंख में आंसू क्यों है? कहने लगी तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ अब तो बस कर दे, तेरे गुनाहों के बारे में आज मुझे सामने वाली पड़ोसन ने ताना दिया है, और कह रही है बड़े बड़े गुनाहगार देखे तेरे घर वाला गुनाहगार जैसा नहीं देखा। अल्लाह अकबर, मूसा उसे इतनी नदामत हुई, रोटी का टुकड़ा उसके हाथ से छूट गया। अल्लाह अकबर, अपनी बीवी के ताने से इतना शर्मिंदा हुआ उसने दाईं तरफ मुंह फेर लिया, और दाईं तरफ मुंह फेर के दिली दिल में एक मर्तबा कहा अल्लाह मुझे माफ कर दे। उसके बोल पे मुझे इतना प्यार आया मैंने सारे गुनाहों पर रहमत वाला कलम फेर दिया। कितनी आसान माफी अल्लाह से मांगनी, कितना बड़ा माफ करने वाला। कभी मेरे अजीजों मस्जिद के अंदर आवाज लगे, मदरसे के अंदर आवाज लगे, मस्जिद ज़ेरे तामीर है, मेरे अजीजों आप बाजार जा रहे हो, आपको तरह तरह के रास्ते में मोटरसाइकिल पर कार के अंदर गाड़ी में मस्जिद तामीर होती नजर आएंगी, अल्लाह के घर बन तामीर हो रहा है, नीचे लिखा जाएगा अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, जज़ाक अल्लाह ताउन करते जाइए। और मेरे चांद और मेरे प्यारो अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, हजारों की तुम लाखों दो, लेकिन मेरे अजीजों ये ना देखा करो मस्जिद किसकी है, 10 रुपए का नोट निकालो उस मस्जिद के गल्ले में डाल दो, कयामत का दिन होगा मस्जिद के दरवाजे के बाहर देखा जाएगा इलाही ये तो वही है जो मस्जिद के दरवाजे के बाहर लोगों की बैठ के जूतियां पालिश करता था, इलाही जन्नत की सरदारी का ताज सर पे क्यों आ गया? फरमाया मैंने कायनात में अपने घरों पे नजर डाली, ये बंदा मेरे घर के तामीरात में हिस्सा डालता नजर आया, मेरी गैरत ने बर्दाश्त ना किया, मुझे मकान की जरूरत नहीं, ये मुझे मकान देता फिर रहा है, आज इसे मकान की जरूरत है, मैं परवरदिगार आलम इसे सर छुपाने की छत ना दूं, मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती है।
اہلیان کراچی کے غیور مسلمانوں، آخرت اللہ کیسے بنا دیتے ہیں میرے عزیزوں۔ الہ العالمین تیرے معاف کرنے کے اور کیا طریقے ہیں؟ اللہ صحیح نے فرمایا میرا حبیب میری معافی بتلا دے، اپنے بندے کو میں کس انداز سے معاف کرتا ہوں اور کتنی جلدی معاف کر دیتا ہوں۔ دنیا تو بڑے گن گن کے بدلے لیتی ہے، تو نے یوں کیا تھا، تو نے یوں کیا تھا، اچھا یار معاف کر دیا لیکن تیرا میرا لینا دینا کوئی نہیں، معاف کر دیا تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں، معاف کر دیا تمہیں تیری غمی میں نہیں آؤں گا، تو میری خوشی میں نہیں آئے گا۔ اللہ جل شانہ کا بھائی یہ انداز معافی کا نہیں ہے، وہ تو معاف کرنے پر آئے۔ میرا نبی نے بتا دے معافی مانگنا کتنا آسان ہے، اور پروردگار عالم اپنے بندے کے رونے پہ اپنے بندے کو کیسے پیار کرتا ہے۔ فرمایا او لوگوں، کراچی کا یہ سامنے والا روڈ ہے، دو بھائی ہیں، ایک بھائی کی ادھر دکان ہے، دوسرے بھائی کی ادھر دکان ہے۔ ایک بھائی شام کو دکان کا شٹر ڈاؤن کر کے دروازہ بند کر کے تالا لگا کے اپنے گھر کو یوں کر کے جا رہا، دوسرا بھائی دکان کا دروازہ تالا لگا کے اپنے گھر کی طرف موٹر سائیکل لے کے جا رہا۔ جب دونوں ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا، آپس میں دونوں کا کراس ہوا، آپس میں دونوں کا ٹاکرا ہوا، آپس میں دونوں کا ملاپ ہوا۔ بڑے نے چھوٹے نے بڑے سے یہ کہہ دیا آجا یار کھانا تیار ہے، اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے۔ تو چھوٹے نے بڑے کو کہہ دیا میرے گھر میں پکا ہوا ہے، اللہ تجھے بہت زیادہ دے، اور یوں کر کے ہاتھ اٹھا دیے۔ علماء اکرام نے فرمایا اس کے ہاتھ اٹھ گئے، فرمایا اللہ غنی، اس نے اپنے بھائی کا احساس کیا، اس نے ہاتھ اٹھا کے رحمتوں کے ساتھ اسے جواب دے دیا۔ فرمایا جب تک موٹر سائیکل کا پہیہ رڑتا جائے گا، یہ گھیرا گھومتا جائے گا، خدا کی رحمت تمہارے دونوں کے دروازے پہ برستی رہے گی۔ یا اللہ میرا تو بھائی کوئی نہیں۔ فرمایا بوڑھے ماں باپ تو گھر کے اندر ہیں، ڈوب مر جانا چاہیے اس اولاد کو جو مولوی صاحب سے مسئلہ آ کے پہنچتی ہے کہ مولوی صاحب ہم 3 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں، کیا میرے پر ہی فرض ہے میں اپنے ابو امی کو رکھو؟ مر کیوں نہیں جاتا؟ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرنے کے بعد ماں باپ کے 4 حق ہیں اولاد کے اوپر۔ پہلا حق یہ ہے اے لوگو جو روزانہ جاؤ ان کی قبر کی جا کے زیارت کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ جو روزانہ جاوے گا ان کی قبر کی جا کے زیارت کرے گا، اللہ 2 انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام اللہ مال میں برکت دے گا، دوسرا انعام اللہ رزق کی تنگیاں دور فرما دے گا۔ میرے چاندوں میرے پیاروں، اگر قبر کی زیارت کرنے سے اللہ رزق کی تنگی دور کرتا ہے، جو بوڑھے ماں باپ کو ان کی مرضی کا کھانا کھلائے گا، بتاؤ اللہ دسترخوان میں کتنی عزت عطا فرمائے گا۔ ان کے کفن دفن کا خود اپنے خرچے سے انتظام کرے، ہو سکے جتنا پڑھ پڑھ کے بخشے۔ اور چوتھا حق ماں باپ کا یہ ہے کہ جس طرح اپنے ماں باپ سے لاڈ پیار تھا، اسی طرح ماں باپ کے رشتہ داروں کا ادب احترام کرے، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں داخل کرنے کے فیصلے فرمائے گا۔ بھائی کوئی نہیں، فرمایا گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ ہیں، جی الہ العالمین بوڑھے ماں باپ ہیں۔ فرمایا جب شام کو گھر جاتا ہے کھانا کھانے لگتا ہے، روٹی کھا رہا ہے، لقمہ ہاتھ کے اندر ہے، اللہ اکبر منہ میں ڈالنے لگا، اچانک تیری نگاہ اٹھی، تجھے چرپائی پر تجھے بیڈ پہ تیری ماں بیٹھی نظر آئی، تیرے ابو جان بیٹھے نظر آئے۔ تو نے اتنا ہی پوچھ لیا امی نے کھانا کھا لیا، اتنا ہی پوچھ لیا ابو نے کھانا کھا لیا، اور گھر والی صاحبہ نے بیگم صاحبہ نے کہہ دیا میں تو 4 مرتبہ کمرے میں کھانا لے کے گئی، وہ کہہ رہی ہے مجھے بھوک کوئی نہیں، بھوک کوئی نہیں۔ تو اٹھا، اللہ اکبر، لقمہ تیرے ہاتھ میں تھا، چنگیر دسترخوان کے اوپر تھا، سالن کا ڈونگا دسترخوان پہ تھا، تو گیا اور جا کے تو نے اپنی ماں کے سر پر ہاتھ پھیرا، اپنے ابا کے کندھے پہ ہاتھ پھیرا، اور جا کے کہا امی کھانا کیوں نہیں کھاتی، آ جاؤ کھانا کھا لو۔ اماں کہہ دے بیٹے مجھے گیس ہو رہی ہے، شام میں نے دیر سے کھانا کھایا تھا۔ ابو کہہ دے بیٹے اب میرا کھانے کو من نہیں چاہ رہا ہے، اللہ تجھے زیادہ دے۔ اور ماں نے تیرے ہاتھ میں لقمہ دیکھ کے کہہ دیا اللہ تجھے اتنا دے تیرے سے شمار نہ کیا جائے۔ فرمایا جب ماں باپ پھنسیں گے اور یہ بچہ واپس دسترخوان پہ آ کے بیٹھے گا، ادھر ماں باپ لقمہ دیکھ کے مسکراتے رہیں گے، عرش والا کھانے والے کے گھروں پہ رحمت برساتا رہے گا۔ الہ العالمین اماں ابا بھی فوت ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے بیٹے بیٹی ہیں، الہی میرے چھوٹی سی بیٹی ہے، بیٹا کوئی نہیں۔ مولانا منظور یوسف صاحب کی دعوت پر آنے والوں، آج آپ سے درخواست کروں گا اللہ جل شانہ سب کو نرینہ اولاد عطا فرمائے، لیکن بیٹی کے آنے پر منہ نہ بنانا۔ اللہ اکبر۔ نئے شادی شدہ جوڑو، اگر پروردگار عالم تمہاری گھر والی کی گود آباد کرنے کو ہے تو جھولی پھیلا پھیلا کر صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کے آگے رو کے صدقے خیرات کر کے اللہ سے پہلی بیٹی مانگ لو۔ علماء اکرام نے فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتہ اس کے دروازے پر آ جاتا ہے اور اس آدمی کے سر پر ہاتھ پھیر کے کہتا
کہتا ہے کیوں پریشان ہے؟ فکر نہ کر، تیرے گھر میں خدا کی رحمت آ گئی ہے، قدم اٹھانا تیرا کام ہے، مسئلے حل کرنا خدا کا کام ہے۔ فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہو جائے فرشتہ دروازے پر آ کر کہتا ہے مبارک ہو، تیرے دروازے پر اللہ کا سلام آیا ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے تیرے دروازے پر بیٹی کی پیدائش کے اوپر، ماں باپ کے اوپر اللہ اکبر سلام آیا، پروردگار عالم کی طرف سے رحمت آئی، روزہ انور سے سلام آیا ہے۔ اللہ والو مولانا منظور یوسف صاحب مجھے سمجھاؤ کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں شام کو گھر جاؤں، اللہ اکبر میرے ہاتھ میں فروٹ کا تھیلا، میری جیب میں 4-5 ٹافیاں ہیں، میرے پاس سبزی کا تھیلا، میں گھر گیا اور میں نے دروازہ لاک کیا، اللہ اکبر بچی بھی دوڑتی آئی، بچہ بھی دوڑتا آیا، ابو آ گئے، دونوں نے آ کے دروازہ کھولا، دونوں پھدک پھدک کے گودی میں آنے لگے، میرے ہاتھ میں تھیلا دیکھا، دونوں نے کہا مجھے دے دے، مجھے بتا گنبد خضرا کے مکی، میری اصلاح کر، میں تھیلا کس کے ہاتھ میں دو؟ فرمایا اس بچی کے ہاتھ میں دے دینا جس نے سارے زندگی سسرال میں جا کے جھاڑو دینی ہے، اللہ غنی، اس بچی کے ہاتھ میں تھیلا دینا، جب تک تھیلا لے کے پھدکتی رہے گی تیرے دروازے پہ خدا کی رحمت برستی رہے گی۔ تھی بیٹی والو خدا کے واسطے مرتے وقت اپنے بچوں کو نصیحت کر کے جانا، خدا کے واسطے مہینے 2 مہینے بعد بچیوں کو جا کے خود لے آیا کرنا، اور نہ آیا کریں تو روزانہ ہفتے میں 1-2 دفعہ فون کر لیا کرنا۔ ان بد نصیب جو میرے جیسے جن کی اماں بھی کوئی نہیں، جن کے ابا بھی کوئی نہیں، ان سے درخواست کروں گا چھوٹے چھوٹے محلوں میں رہنے والوں، چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں رہ کر اللہ اکبر جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے بہن بھائی جدا ہو گئے، اللہ اکبر خدا را 1-8 ہفتے کے بعد جب بجٹ تمہارا مستحکم ہو جائے، بجٹ تمہارا مضبوط ہو جائے تو میرے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کو دسترخوان پر دعوت دے دیا کرو، بے شک بھاجی پکاؤ، بے شک سبزی پکاؤ، جب روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کے بہن بھائی بیٹھے تو کھڑے ہو کے کہہ دینا آج مجھے امی یاد آ رہی تھی، آج مجھے ابو یاد آ رہا تھا، میں نے روٹی کے لیے نہیں تمہیں بلایا، کھانا تو تم اپنے گھر میں سے اچھا کھاتے ہو، آج مجھے یاد آ رہی تھی ماں، میں نے بہن تجھے بلا کے سامنے بٹھا لیا، آج یاد آ رہا تھا مجھے باپ، میں نے بلا کے تجھے سامنے بلا لیا۔ بھائیہ بہنہ کہنے لگے سامنے بٹھانے کا مطلب کیا؟ کہ تجھے دیکھتا ہوں ماں یاد آ جاتی ہے، تجھے دیکھتا ہوں تیرے چہرے میں باپ نظر آ رہا ہے۔ لیکن ہائی بھی میری بدنصیبی، میرے تو کان پک گئے، گھر میں جیسے داخل ہوا نہیں بھائی کی برائیاں شروع ہو گئی، بہن کی برائیاں شروع ہو گئی، جب تک میرے عزیزوں اس حور پری نے میرے بہن بھائیوں کے لیے میرے منہ سے گالی نہیں نکلوا دی، اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ جاؤ اپنے گھر کے اندر یہ تبلیغ کی محنت کرو، اور جا کے آج اپنی بیوی کے آگے کہہ دینا تیرے پیر پکڑنے کا تو مجھے حکم کوئی نہیں، تیرے آگے ہاتھ جوڑنے کا تو مجھے حکم کوئی نہیں، لیکن پھر بھی اس معاشرے کی روش میں تو بہ نہ جانا، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، پاؤں پکڑتا ہوں، کبھی میرے بہن بھائیوں کے درمیان، کبھی میرے ماں باپ کے درمیان نفرت کا بیج نہ بونا۔ ہاں اگر دوری پیدا ہو جائے ہمارے درمیان پیار کا پل بل ڈالا، آج تو اللہ کے واسطے ہمیں جوڑ کے دکھا، کل اللہ تیری اولاد کو تیرے سائے میں جوڑ کے دکھائے گا۔ صرف نماز روزہ حج زکات دین نہیں، نماز کامل معیار والی ہو جائے۔ میرے عزیزوں اپنے گھر کو درست کرو، اللہ اکبر، نوافل سے، سنتوں سے، نیکی کے کاموں سے، اچھے برتاؤ سے۔ یا اللہ میرا بھائی بھی کوئی نہیں، میرا ابا بھی کوئی نہیں، میری اماں بھی کوئی نہیں، اللہ اکبر، میرا بیٹا بھی کوئی نہیں، تیری بیٹی تو کوئی ہوگی، جی ابھی پیدا ہوئی 4 مہینے کی ہے، اللہ اکبر۔ گھر شام کو گیا، واکر میں پگھوڑے میں جھولے میں ماں کی بغل میں بیٹی لیٹی ہوئی ہے، چوسنی فیڈر نیپل منہ کے اندر ہے، تو نے روٹی کھائی، اللہ اکبر، روٹی کھاتے کھاتے تو نے اپنی بیٹی کی طرف یوں کر کے واکر میں پگھوڑے میں نظر ڈالی، تیری بچی چوسنی بھی پی رہی تھی، فیڈر بھی لے رہی تھی، اور تیری طرف یوں آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہی تھی، تجھے اس دیکھنے پہ پیار آیا اور اٹھ کر تو روٹی کھاتا کھاتا اٹھا اور جا کے اپنی بچی کو پگھوڑے واکر میں سے اٹھا کے اپنی گود میں لا کے بٹھا لیا، اپنے منہ سے یوں کر کے ایک ذرہ سا روٹی کا نکالا اور بچی کے منہ کے اندر ڈال دیا، اس کے منہ کے اندر گیا، اسے پتا کوئی نہیں تھا روٹی تھی، اسے میٹھا لگا، اسے پھیکا لگا، اسے مرچیں لگی، جب تک یہ ہاتھ پاؤں کو مارتی رہے گی تیرے پر خدا کی رحمت برستی رہے گی۔ الہی نہ کوئی پیر چھوڑا، نہ کوئی فقیر چھوڑا،
इलाही ना कोई दरबार छोड़ा, ना कोई अल्लाह वाला छोड़ा, ना कोई तवीज छोड़ा, मेरे औलाद ही कोई नहीं, फिर मेरी बख्शिश कैसे हो? फरमाया ठीक है, अपने वेड़े में, अपने आंगन में, अपनी छत, अपनी बालकोनी में बैठा खाना खा रहा है, सुबह का नाश्ता कर रहा है। अल्लाह अकबर। नाश्ता करते करते घर वाली आपके आगे पानी का गिलास, पानी का मग, पानी का जग लेके आ गई। दौराने नाश्ता एक चिड़िया आके तेरी दीवार की मुंडेर के ऊपर बैठ गई। अल्लाह अकबर। बच भी रही है, डर भी रही है, तुझे देख भी रही है, और उसकी ललचाई नजरों से पता लग रहा है ये पानी मांग रही है। तूने रोटी छोड़ दी, वो पानी का मग्गा उठाया, दीवार की मुंडेर के ऊपर रख दिया। ये फुदक फुदक के इधर आई, उछल उछल के इधर गई, फिर प्याले के किनारे पे बैठी। इसने यूं करके एक चोंच पानी के अंदर डाल के पहला कतरा पिया, आसमान की तरफ देखा, फिर डरी, फिर उतरी, फिर बैठी, 3-4 कतरे पिए। फरमाया उसका पेट भर गया, प्यास बुझ गई, कलेजा ठर गया। जब तक फिजा के अंदर पर हिलाती जाएगी, तेरे पे खुदा की रहमत आती जाएगी। बाजार निकले मेरे अजीजों, जैसे अबरश है, बेशक दुनियादारी या 14 अगस्त मनाने के लिए आए। अल्लाह अकबर। आपकी गाड़ी किसी गाड़ी वाले के साथ, आपका मोटरसाइकिल किसी मोटरसाइकिल वाले के पास खड़ा हो गया, और उसने यूं करके कह दिया यार यहाँ तो पानी नहीं मिल रहा, प्यास लगी है तेरे पास पिला दे, अगर नहीं है तो नियत कर ले अल्लाह आज मेरे पास पानी होता तो मैं गिलास भर भर के सबको पिलाता। कयामत का दिन होगा जब फरिश्ते हाथ की उंगलियों में हाथ डालकर हौज़े कौसर पे लेके जाएंगे, कहेगा अल्लाह करतूत मेरे तो सादा पानी पीने के नहीं, या अल्लाह फेल मेरे तो ज़मज़म पीने के नहीं, अल्लाह आज हौज़े कौसर क्यों पिलाया जा रहा है? 14 अगस्त का दिन था, थे तो दुनियादार, तबले बाजे बजा रहे थे, तूने एक प्यासे को देखकर दिल के अंदर ख्याल किया मैं अपने महबूब के उम्मतियों को पानी पिलाता, मैंने सारी इंसानियत को पानी पिलाने का सवाब तेरे खाते में लिख दिया, और उसी नियत की वजह से आज मैंने अपने मोहब्बत के रोजे हौज़े कौसर पर लाके तुझे खड़ा कर दिया। क्या मेरे रब को और आपके रब को पैसे की जरूरत है? चलो चलो भाई तैयब साहब, पंजाब का तो दस्तूर कोई नहीं, कराची के अंदर मेरे अजीजों लोगों ने जानवर का हिस्सा गोश्त का उठा के मस्जिद की छत पे रखा हो, अल्लाह ये तेरे लिए, खा हम गए, पी हम गए, डकार हम गए, हमने हड्डियों को भी चबा के मैदे की नजर कर दिया। लयनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक़वा। बिल्कुल ओ मेरा बंदा, मुझे तो एक मोटी का रेशा भी नहीं पहुंचा, लेकिन मैंने उस वक्त देखकर तुझे अपनी रहमत वाली चादर में लपेट लिया था जब जानवर पे छुरी फिरी, खाल उतरी, पीस बने और गोश्त की बोटियां बनी। तेरे दरवाजे पर फकीर आया, उसने कहा अल्लाह के नाम पर दे। सामने बैठने वाले ने कहा दबा, चला जा, अभी गोश्त नहीं बना। तूने कहा ना अल्लाह के नाम पर मांगने आया, दे 2 बोटियां, क्या हरज होगा? तू बोटी उठा के ला रहा था, मेरे बल्ले उस वक्त मैं तुझे देख के जन्नतुल फिरदौस के फैसले फरमा रहा था। जरूरी है अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए करोड़ों रुपया सदका करो। मदीने का मुसाफिर है, अल्लाह अकबर, बागात का मालिक है, एक खजूर अपने बाग में से खाता जा रहा है, अपने बाग से अपने घर की गली की तरफ निकला, एक फकीर सामने आके खड़ा हो गया, कहने लगा नुतिमु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के वास्ते कुछ खाने को दे। का पीछे जाऊं फकीर न चला जाए, कहो मेरे साथ आ जा, क्या पता फकीर के पास इतना वक्त ना हो, जेब में दमड़ी पैसा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। आधी खजूर जो चबाई हुई थी आधी निकाल के फकीर को दे दी। घर आया, मौत ने पंजा गाड़ लिया, चारों तरफ से मौत ने आके जकड़ लिया, अपने बीवी बच्चों को बुलाया और बुला के कहने लगा दुनिया बड़ी छोड़ के जा रहा हूं। ओए लोगों, मेरी वसीयत ये, बीवी को इतना, बच्चों को इतना, बच्चों को इतना, ये बाग उसे दे देना, ये बाग उसे दे देना। जब मैं मर जाऊं, मुसल कफल दफल जनाजे के बाद जब वापिस आना तो घर में आते पहला काम करना तो वो ज्यादा दरख्तों वाला बाग है, मेरी तरफ से अल्लाह के रास्ते में सदका कर देना। बच्चे भी देख थे, बच्चों ने वसीयत पर नसीहत पर अमल किया, मरने के बाद तदफील के बाद वो बाग सदका कर दिया। चल दिल के बाद मरने वाला किसी के ख्वाब में आया, अल्लाह अकबर, बड़ा हसास बसास मुस्कुरा रहा है, चमक दमक के साथ ख्वाब में आया। अल्लाह वाले तेरे साथ क्या बनी? मुझे पक्का यकीन है जो तेरे मरने के बाद तेरे बच्चों ने तेरी तरफ से बाग सदका कर दिया था, उसकी वजह से अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत का फैसला फरमाया। हंसा, खिलखिलाया, मासूमाना अंदाज में कहने लगा रब्बे अकबर की कसम है, उसका तो मुझे बताया है नहीं कि बच्चों ने बाग सदका किया है, नहीं किया। का फिर तुझे सब्ज रंग की पोशाक, ये जन्नत का महल, यकूत का बेजोड़ मोतियों का महल कैसे मिला? कि रब्बे काबा की कसम, वो खजूर काम आ गई जो आधी खजूर मेरे फकीर को दी थी। अल्लाह के दरबार में अल्लाह ने मुझे खड़ा किया, कहा बल्ले लामाल, मैंने सर झुका दिया। अल्लाह ने फरमाया तेरा एक अमल मेरे पास है, तेरे पल्ले कुछ था नहीं, तेरी जेब में कुछ था नहीं, ओ मेरा बल्ला, ते मेरा नाम
لے کے تیرے آگے ہاتھ پھیلایا، تو نے اسے خالی نہ بھیجا۔ آج میرے غیرت والے دریا کو جوش آ رہا ہے، او بلّہ تو آج سائل بل کے میرے دروازے پہ کھڑا ہے، میں تجھے خالی بھیج دوں تو مجھے رب کول کہے گا، میں تجھے خالی بھیج دوں تو میری غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ تو نے میرے بندے کو آدھی کھجور دی، اس آدھی کھجور کے بدلے ساری کائنات سے بڑی جنت میں نے تجھے عطا فرما دی ہے۔ بہت کم لوگوں کا مولا یہ وصف ہے، ہر بندے کی کمال نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی جیب کسی کے آگے خالی کر دے۔ جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں بالکل قریب سمندری ہے بھائی طیب صاحب حضرت کشمیری صاحب کے بڑے پیارے ساتھی بیٹھے، ان کے ابا رانا محمد یعقوب کا وصف تھا، اللہ کی قسم کوئی دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا۔ اللہ اکبر، ہر سال بھائی طیب اصل بات یہ تیری اماں بھی چلی گئی، تیرے ابا بھی چلے گئے، میرا تیرے گاؤں میں جانے کو دل ہی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی قسم تھا تو وہ بڑھا بابا یعقوب 80-90 سال کی عمر تھی، مسجد میں داخل ہو کہتا تھا میرا پتر حنان آ گیا، اللہ کی قسم پر چپکے چپکے کہتا تھا میں اسے بھی دے دیا۔ 400 آٹے کے تھیلے ہر مہینے اب بھی ان کے گھر سے تقسیم ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو مال دیا تو خرچ کرنے کا اللہ نے راستہ بتایا۔ یقین جانو جنازہ میں نے پڑھایا، بڑھے کا جنازہ سامنے پڑا ہوا تھا، دنیا رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی آج طیب کا باپ نہیں گیا، آج ہمارا باپ چلا گیا، آج طیب یتیم نہیں ہوا، آج پورا گاؤں یتیم ہو گیا ہے۔ ایسا کام کر کے جانا، چھوٹا منہ بڑی بات کہہ کر، اللہ اکبر، مولانا منظور یوسف صاحب کے اس پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں، اور میرے پیاروں اور میرے جوانوں، اللہ کے نیک بندوں، کبھی اپنے جنازے میں کوشش کرنا کوئی ایسا آدمی نہ لے کے جانا جو آپ کو کلدہ دے اور آپ کے جنازے والی میری جنازے والی چرپائی کو دیکھ کر ہنسے اور لوگوں سے بچنے کے لیے منہ میں کپڑا رکھ لے اور دل ہی دل میں کہ اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹ گئی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے سامنے کھڑے کریں گے اور فرمائیں گے تراویحوں کا میں نہیں پوچھوں گا، روزوں کا میں نہیں پوچھوں گا، بتا تیرے جنازے کو دیکھ کر ٹھنڈا سانس اس نے کیوں لیا تھا، بتا کون سے مقام پہ اسے ذلیل کیا تھا، بتا کا دل دکھا کے آیا تھا، بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹ بنا تھا، اس کے کاروبار میں رکاوٹ بنا تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر وہ بندہ اللہ کے دربار میں بول پڑا اور کہا اللہ فیصلہ تو کر، تو پھر میرے عزیزو فیصلہ لے دے کے نہیں ہوگا، وہ تو فیصلہ عدل و انصاف پر ہوگا، وہ تو برابری کے اصول پر ہوگا۔ اور میرے چاندو میرے پیارو، کوشش کرنا کسی کا حق نہ لے کے جانا، اللہ کی قسم ادا کرنے کی میری بھی نیت ہے، ادا کرنے کی کوشش کرنا، ورنہ بڑے بڑے سجدے، اللہ اکبر۔ جاؤ خیری مدارس میں مولانا عبداللہ شیخ الحدیث بیٹھا ہوا ہے، فرمانے لگے اوے لوگو اگر بیٹیوں کا حق کھا کے چلے گئے قیامت کا دن ہوگا۔ جاؤ سرحد کے اندر اللہ کا ولی بیٹھا ہے، کہنے لگا اوے لوگو اگر بیٹیوں کو حق نہ دیا کھا کے چلے گئے قیامت کا دن ہوگا۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ ایک مہینہ مدینے میں، ایک مہینہ مسجد نبوی میں، ایک مہینہ مکے میں اعتکاف کیا کرتا تھا، کون ہے کروڑوں روپیہ زکات دیا کرتا تھا، کون ہے دنیا اس کا نام بھول گئی، اسے الحاجی صاحب کہا کرتی تھی، اس کی دکان کا نام ہی مکہ مدینہ کلا تھا، اس تھا، بڑی نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا۔ اللہ فرمائیں گے اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ جب اللہ جل شانہ کے دربار میں آ جائے گا، اللہ اکبر، اللہ فرمائیں گے کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں تھی؟ یا اللہ 4 بیٹے 3 بیٹیاں، کیا برابری میں حق دے کے آیا تھا؟ یہ میرے قرآن، میرے دستور، میرے قرآن کے قانون کے مطابق حق دے کے آیا تھا۔ جب سر جھک گیا اللہ فرمائیں گے لاؤ اس کی بیٹی کو، اللہ فرمائیں گے لاؤ اس کی بیٹی کو، بل چلی چھوٹی بڑی آئے گی، اللہ پوچھیں گے تیرے باپ نے تیرا حق دیا تھا؟ یہ بچی نے سر جھکا کے رونا شروع کر دیا، اللہ فرمائیں گے چھوڑ دو اس کی نمازوں کو، اس کی گٹھڑیاں نمازوں کی پرے پھینک دو، اس کو بچیوں کا جو حق تھا وراثت کی زمین جتنے حصے میں تھی، فرشتوں اس کے ہاتھ میں ایک تسلا، اس کے ہاتھ میں کسی، اس کے ہاتھ میں پھوڑا پکڑاؤ، اس کو وہ وراثت کے حق کی زمین تحت الثرى سے لے کر آسمان تک ساری کی ساری مٹی دابڑوں میں تسلوں میں اٹھا کے لائے اور لا کے میرے میدان محشر میں رکھے، تب میں اس بندے کا حساب شروع کروں گا۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ 2-4 باتیں، 2-4 موتی محرم الحرام کے مہینے میں لے لو۔ ناراض نہ ہونا، سوشل میڈیا پر میری بات جا رہی ہے، اسی کسی مسلک پر، اسے میرے عزیزوں کسی فرقہ واریت کی اس میں نہ لینا۔ بیٹیوں کا حق دبا دیا، ہمسائے کا حق دبا دیا، دودھ کی سبیل حسین کے نام پر لگا کے کھڑا ہو گیا۔ جب تک بیٹی کا حق بیٹی کو نہیں دے گا، دودھ کی سبیل کا تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ میرے چاند میرے بزرگوں، حلیم کی نیاز لگ رہی ہے، اللہ اکبر، سارا محلہ کھا گیا، سارے رشتہ دار کھا گئے، میرے عزیزوں ڈالے پر رکھ کر، گاڑیوں میں رکھ کر، دکانوں پہ تقسیم کیا، اور بہن بار بار پوچھ رہی ہے ماموں کے گھر کیا ہوا؟ بھانجے کہنے لگے حلیم کی نیاز تھی، دے کے پک رہی تھی۔ اللہ اکبر، شام کو بہن روئی، بیٹوں نے کہا امی کیا ہوا؟ کہ پورے محلے میں حلیم تقسیم ہوا، بہن کا گھر بھول گیا۔ فرمایا اگر اس کے رونے پہ اللہ نے فیصلہ کر دیا تو بھائی بھائی کی اولاد کا دنیا میں ککھ نہیں بچے گا۔
پتہ نہیں تمہیں کس نے مسئلہ بتا دیا، میری سمجھ میں تو نہیں آیا، حق کے رائے تو سب کا حق ہے۔ جب اللہ نے قربانی کے جانور کا اصول بتا دیا، ایک حصہ اللہ کے نام کا، ایک حصہ غریبوں کا، رشتہ داروں کا، انصاری جانور اللہ کے نام کا، ایک حصہ اپنا، ایک غریبوں کا، ایک رشتہ داروں کا۔ کیوں تم رشتہ داروں کے گھر نہیں بیچتے؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ۔ جب اللہ کہہ رہا تقسیم کرو تو تم کہتے ہو ان کے گھر کیا بھیجنا، ان کے گھر تو قربانی ہوئی ہے، ان کے گھر تو قربانی ہوئی ہے۔ بہن آس لگا کے بیٹھی بھائی کے گھر سے آئے گا، بھائی آس لگا کے بیٹھا بھائی کے گھر سے آئے گا۔ پھپھی شام کو رونے لگ گئی، کہنے لگی کیوں روئی؟ کہا آج میرا بھائی یاد آ گیا، آج میرے بھائی کے بچوں نے 4 جانور ذبح کیے، انہیں عیسائی پولی، انہیں کھتری تو یاد آئے، اللہ اکبر، انہیں میمل پٹھان نواز تو یاد آئے، انہیں پھپھی یاد نہ آئی۔ جب اس نے رو کے اپنی چلی کو آنسوں سے گیلا کیا، اوے ڈر ڈر، اگر خدا کا عرش ہل گیا تو تیرا میرا بیڑا غرق ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ فون کیا کرو اپنی بہنوں کو، پوچھا کرو اپنی بہنوں کو، اور اللہ بہنوں کو بھی اس قابل بنائے جو بھائیوں کے گلے نہ کرے، بھائیوں سے پیار بھری باتوں میں مشورہ کرے۔ سارا قصور بھائیوں کا نہیں ہے، بہنیں بھی کہیں کے کام دکھا جاتی۔ آؤ تمہیں ایک سید زادی کی، ایک سید کی 5 منٹ کے اندر کہانی سنا کے دعا کی طرف لے کے آؤں۔ کون ہے؟ 10 محرم الحرام کی رات ہے، اللہ اکبر۔ ادھر بہن زینب بیٹھی ہوئی ہے، ادھر بھائی حسین بیٹھا ہوا ہے، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، آپس کے اندر بات کر رہی ہے۔ تو کیا کرے گا؟ کنانے کے دل پر خنجر کھاؤں گا، چھریے کھاؤں گا، تلواروں سے خون آلودہ جسم کراؤں گا۔ بہن سے پوچھا کیا کرے گی؟ بھیا تجھے کٹتا دیکھوں گی، تجھے گلے لگاؤں گی، تیری بوٹیوں کو اکٹھا کروں گی، تیرے جسم سے تیر نکالوں گی، نیزے نکالوں گی، تیرے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے قبر میں دفناؤں گی۔ اللہ اکبر۔ بہنا گھر سے کوئی بوری لے کے آئی، گھر سے کوئی چادر لے کے آئی، کہا ہوگا سیدہ زینب نے بھیا یہ دوپٹہ کس دن کام آئے گا، یہ چادر کس دن کام آئے گی، اس چادر کو اتار کر ننگا سر کر کے کربلا کے میدان میں آؤں گی، تیرے ٹکڑوں کی گٹھڑی بنا کے کندھے پہ اٹھاؤں گی۔ واہ حسینہ، آپ نے اللہ اکبر جرت مندانہ غیرت مندانہ جواب دیا ہوگا۔ بہنا میں دوپٹے اتروانے نہیں آیا، میں تو دوپٹے سر پہ رکھوانے کے لیے آیا۔ اگر میری قربانی سے میری بہنی کا دوپٹہ اتر جائے تو مجھے کربلا میں نیزے کی نوک کے اوپر چڑھ کے قرآن سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور میری بہن میرے ٹکڑوں کو بکھرا رہنے دینا، یہاں تک کہ تیری آنکھ دیکھے پرندے میرے ٹکڑوں کو اپنی چونچ اور پنجوں میں لے کے اڑ جائے، برداشت کرنا۔ اے میری بہن سر سے دوپٹہ نہ اتارنا، قیامت کے دن نانے کوزے کو سر پہ کیا منہ دکھاؤں گا۔ اے میری بہن سر سے دوپٹہ نہ اتارنا، تجھے حجت بنا کے لوگ کپڑے اور دنیا کی بچیاں کپڑے اتارنا شروع کر دے گی۔ میں کربلا کے میدان میں پوری انسانیت، کراچی حیدرآباد سے لے کر کشمیر افغانستان گلگت تک، مشرق مغرب شمال جنوب، سندھی بلوچی پٹھانوں کو پیغام دے کے جا رہا ہوں، قربانی ہو تو ایسی ہو۔ سرنیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو۔ نبی دادا علی بابا شفاعت ہو تو ایسی ہو۔ رب کعبہ کی قسم بتا گیا اپنی بیٹی بہن کے ذریعے ساری انسانیت کو، ساری انسانیت کی عزت داروں کو، ساری انسانیت کی بہو بیٹیوں کو کہ خبردار خبردار، عزت بچانے کے لیے جان دینی پڑے، کنبہ کسانا پڑے، قربان کر دینا، اپنی عزت اپنے دوپٹے پر کوئی حرف نہ آنے دینا۔ آج میرے عزیزوں ناراض نہ ہونا، 10 محرم الحرام، 1 محرم الحرام، اور چھوڑو اس فرقہ واریت کو۔ 14 اگست کے دن جو یہ بغلوں میں بغلے ڈال کر، یہ پیٹ اور باہیں ڈال کر، دوپٹہ سر پہ کوئی نہیں، یہ جو بازار کے اندر 14 اگست بنا رہی ہے، ان سے پوچھو تو صحیح زینب کے پردے کا کتنے میں سودا کیا؟ کون سی مارکیٹ میں زینب کی چادر کا سودا کر کے آئی؟ کون سی مارکیٹ میں فاطمہ کے دوپٹے کا سودا کر کے آئی؟ کون سی مارکیٹ میں رقیہ کی عزت کو رول کے آئی؟ اور ظالم و بے شرم، دوپٹہ سر پہ نہ ہو، تجھے رقیہ نام رکھنے کی اجازت کوئی نہیں، ام کلثوم نام رکھنے کی اجازت کوئی نہیں، فاطمہ نام رکھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ کس فاطمہ کی بات کرتے ہو؟ قیامت کا دن ہوگا، عرش عظیم سے آواز لگے گی، یا معشر الانبیاء والاولیاء، میرے نبیوں اور میرے ولیوں، صدیق کو تمام ڈالو، سارے کے سارے اپنی آنکھیں بند کر لو، کیونکہ پلسرات سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے۔
بس ہماری بدنصیبی ہم نے ڈائجسٹ کو پڑھا، ہماری بدنصیبی ہم نے میگزین سنڈے میگزین کو پڑھا، ہم نے میرے عزیز اور رسالوں کو پڑھا، انہی کے مطابق اپنی زندگی ڈال لی۔ آؤ آج اصلاح معاشرہ، آؤ فکر آخرت کے عنوان پر یہ موضوع گفتگو ہے، آؤ قرآن کو سینے سے لگاؤ، کھول کے دیکھو۔ یا کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے مولوی صاحب مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا میں کیسے کھولوں، مولوی صاحب مجھے تو صورتیں نہیں آتی میں کیسے کھولوں، اس ابا جان سے معتمدانہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، خدا را پڑھنا تو نہیں آتا تو کھول کے بیٹھ جایا کر، اپنے بچے کو پاس بٹھا کر، اپنے گھر والوں کو بٹھا کے کھول کے بیٹھ جایا کر۔ آج بچہ تجھے قرآن کے سامنے بیٹھا دیکھے گا، کل بڑھاپے میں تیرا بچہ قرآن مصلی پہ کھڑا ہو کے پڑھاتا نظر آئے گا، سناتا نظر آئے گا۔ تو میرے عزیزوں آج کیا خیال ہے، یہ آنسو بہے اور درد دل آپ نے سنا، دکھڑا سنا، یہ پورے پاکستان میں دن رات سناتا پھرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دارالعلوم کبیر والا مولانا ارشاد صاحب دامت و فیوزو، ہم بہرام پور کے سفر پہ تھے، مجھے گلے سے لگا کے کہنے لگے عبدالحنان تو روتا کیوں ہے؟ بس یہ کہنے کے بعد خود بھی رونے لگ گئے۔ میں نے کہا ذرا جی مجھے بتاؤ میں کیوں نہ رہوں؟ کیا اولاد نے ماں باپ کا ادب کرنا شروع کر دیا؟ میں کیوں نہ رہوں؟ کیا مسلمانوں نے سود کاری چھوڑ دی؟ میں کیوں نہ رہوں؟ 6 مہینے 4 مہینے اور ان کو تو چھوڑو، 4 سال 5 سال کی بچیاں تو چھوڑو، اور ظالموں نے قبروں سے مردے نکال کر ان سے منہ کالا کرنا کیا چھوڑ دیا؟ لوگوں نے جانور کھلانے کے بجائے، حلال کھلانے کے بجائے حرام کھلانا چھوڑ دیے۔ اور لوگوں تمہارے اخبار نے، تمہارے میڈیا نے اچھالا، کتے کھلا دیے، بلے کھلا دیے، چھپکلیاں کھلا دی، سور کھلا دیے، بچھو کھلا دیے اور چوہے کھلا دیے۔ کیا میرے عزیزوں ہم قیامت کے دن کون سا چہرہ، کون سا عمل، کون سا سیلا، کون سے عمل کی کتاب لے کے حسین کے نانے کے پاس جائیں گے جب قیامت کے دن آل رسول آڑے آ گئے اور آ کے کہا نانا تجھے تیری بیٹی اور ہماری ماں کی چادر کا واسطہ، اگر ان کو تجھے حوض کوثر پہ کھڑا کرنا ہے تو ہمیں کربلا کے میدان میں کیوں بھیجا تھا؟ ہمارے بھائی نے زاسل نے زہر کیوں پیا تھا؟ ہماری بہن اجڑی زینب کیوں مدینے میں واپس آئی تھی؟ اوے لوگوں خدا کے واسطے اپنی بھی آخرت سنوارو اور ساری انسانیت کی آخرت سنور جائے، دنیا سنور جائے، اس کا غم لے کے چلا کرو، بیٹھا کرو، اٹھا کرو۔ یقین جانو آج نیت کر کے اٹھو کہ دین سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے اور ساری انسانیت تک دین کا کام پہنچانا ہے اور ان کو عمل کروانا ہے۔ نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ؟ 3 مرتبہ کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ ختم نبوت کے چوکیدار انشاءاللہ موت تک بنے رہیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔